علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص اول کے معزز طالبات، تعلیم الاسلام کے سبق کی طرف دیکھیں۔ آج ہم تعلیم الاسلام میں نماز کی 5ویں شرط میں ہم کچھ سوالات رہ چکے تھے، وہ پڑھیں گے، تو آپ لوگ اس کو غور سے سنیں۔ سوال یہ تھا کہ نماز مغرب کا وقت بیان کرو، تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب آفتاب یعنی سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور شفق غروب ہونے تک رہتا ہے۔ شفق غروب کسے کہتے ہیں، یہ اب آگے کویسچن میں آتا ہے، اس میں آپ لوگ کو بتاؤں گی۔ سوال یہ ہے کہ شفق کسے کہتے ہیں، تو آفتاب یعنی سورج غروب ہونے کے بعد پچھم مغرب کو کہا جاتا ہے۔ تو مغرب کی طرف آسمان پر سرخی رہتی ہے، اسے شفق احمر یعنی سرخ شفق کہتے ہیں، اور سرخی کو شفق کہتے ہیں۔ پھر سرخی غائب ہونے کے بعد ایک سفیدی باقی رہتی ہے، اسے شفق ابیض کہتے ہیں۔ پھر یہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور تمام آسمان یکساں نظر آتا ہے، یعنی برابر نظر آتا ہے، ایک جیسے نظر آتا ہے۔ اس شفق ابیض کے بعد غائب ہونے سے پہلے تک مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر مغرب کے وقت جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھیں تو اس وقت جو ہے آسمان پر ایک سرخی سی نظر آتی ہے، اس سرخی کو شفق کہا جاتا ہے، لیکن وہ شفق احمر ہوتی ہے۔ احمر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سرخ کو کہا جاتا ہے۔ پھر وہ سرخی جو ہے وہ غائب ہونے لگتی ہے، پھر اس کے بعد سفیدی باقی رہ جاتی ہے، تو وہ سفیدی جب ہوتی ہے تو اس سفیدی کو شفق کہا جاتا ہے۔ لیکن شفق ابیض جو ہے وہ سفید کو کہا جاتا ہے۔ پھر وہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے، لیکن جب تک یہ سفیدی برقرار رہے، یعنی سرخی ہو پھر اس کے بعد سفیدی ہو، تو جب تک یہ سرخی شفق جو ہے وہ برقرار رہے تو اس وقت تو مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، لیکن جب یہ بھی غائب ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ مغرب کا مستحب وقت کیا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اول وقت مستحب ہے، یعنی مغرب کی نماز اذان جس طرح ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی نماز ادا کرنا یہ مستحب ہے، اور بلا عذر دیر کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے کہ نماز اذان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ لیتے، تو ایسے ہی بلا عذر دیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ نماز عشاء کا وقت کیا ہے، تو سفید شفق جاتے رہنے کے بعد میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ شفق دو قسم کے ہیں، ایک شفق احمر ہے، ایک شفق ابیض ہے، لیکن یہ شفق ابیض جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ عشاء کا مستحب وقت کیا ہے، تو 1/3 رات تک مستحب وقت ہے، یعنی یہ جب شفق غائب ہو جائے تو اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس سے لے کے صبح طلوع ہونے تک اس پورے رات کو 3 حصے کرو، تو جو تہائی حصہ ہے یعنی تیسرا حصہ، تو یہ جو پہلا والا تہائی حصہ ہے اس وقت تک تو نماز پڑھنا وہ مستحب ہے، اور اس کے بعد آدھی رات تک مباح ہے۔ مطلب اگر تہائی کے بعد آدھی رات ہو جائے تو پھر اس وقت کوئی نماز پڑھے تو وہ مباح ہے، اور مباح کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے کرنے میں جو ہے ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں کوئی گناہ اور عذاب نہ ہو، اس کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز وتر کا وقت بتاؤ، تو جواب اس کا یہ ہے کہ نماز وتر کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، لیکن وتر کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، اس سے پہلے جائز نہیں ہوتی، گویا عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ وتر کا مستحب وقت کون سا ہے، یعنی جو 3 رکعت وتر واجب ہوتے ہیں تو وہ اس کا مستحب وقت کون سا ہے کہ اس کو کس وقت میں ادا کرنا یہ بہتر ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ آخر رات میں ضرور جاگ جاؤں گا، یعنی اگر کسی کو یہ بھروسہ ہے کہ میں تہجد کے لیے جو ہے وہ اٹھ جاؤں گی اور پھر تہجد پڑھوں گی، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے مطلب پہلے تہجد پڑھ کے پھر آخر میں یہ وتر واجب پڑھ لیں،
تو اس کے لیے آخر رات کو وطر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جاگنے پر بھروسہ نہ ہو تو سونے سے پہلے ہی وطر پڑھ لینا چاہیے۔ یعنی اگر کسی کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھ سکوں گی تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو یہ پہلے سے جو ہے وہ مطلب سونے سے پہلے یہ وطر پڑھ لینی چاہیے۔ اب جو ہے ہم نماز کی چھٹی شرط پڑھیں گے جو کہ استقبال قبلہ تھا، اس کا بیان جو یہاں پر شروع ہوتا ہے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ استقبال قبلہ کی کیا معنی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے استقبال قبلہ نماز کی شرط، استقبال قبلہ میں نماز میں شرط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی استقبال قبلہ یہ نماز میں شرط ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت یہ بات ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ یعنی اگر کوئی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے بلکہ قبلے کے مخالف سمت میں نماز پڑھ لے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کمرے کی شکل کا ایک گھر ہے جو ملک عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ اور بیت اللہ اور بیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ سوال پھر ہوتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہندوستان، برما، بنگال اور بہت سے ملکوں میں پچھم یعنی مغرب کی طرف ہے، کیونکہ یہ تمام ملک مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف واقع ہے۔ سوال یہ کہ اگر بیمار کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو اور اس میں ہلنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو بیمار کو قبلہ رخ کر سکتا ہے، مطلب اس کا رخ قبلے کی طرف کر سکتا ہے اور مریض کو زیادہ تکلیف ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو تو اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی نہ ہو یا مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہو تو جس طرف منہ ہو اسی طرف نماز پڑھ لے۔ اب نماز کی 7ویں شرط کی طرف دیکھیں جو کہ نیت کا بیان تھا، تو نماز کی 7ویں شرط نیت تھی، تو اب نیت کا بیان یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیت سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ کہ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ نیت میں کس چیز کا ارادہ کریں؟ تو جواب یہ کہ نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کریں کہ آج کی نماز فجر پڑھتی ہوں، یا قضا نماز ہو تو یوں نیت کریں کہ فلاں دن کی نماز فجر جو ہے وہ پڑھتی ہوں یعنی قضا پڑھتی ہوں، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نیت بھی کرنی ضروری ہے۔ سوال یہ کہ نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ جواب یہ مستحب ہے، اگر زبان سے نہ کہے تو نماز میں کچھ نقصان نہیں اور کہہ لے تو اچھا ہے۔ پھر سوال ہوتے ہیں کہ نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب یہ کہ نفل نماز کی نیت اتنی کافی ہے کہ نفل نماز پڑھتی ہوں، نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی ہی نیت کرنا کافی ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہی تک ہے، نماز کی شرائط جو ہے وہ ختم ہوئے۔ انشاءاللہ پھر کل اذان کے بیان سے پڑھیں گے، اور جو یہ ہم پڑھ چکے ہیں یعنی نماز کی شرائط جو ہے پڑھ چکے تو اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اس کو ذہن نشین کر لیں اور آگے سبق اپنے ساتھ دیکھ لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔